پھر پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خوش لباس، خوش خوراک اور خوش مزاج. ٹورزم ہے وہ تو پاکستان میں ہونی چاہیے. پاکستانی دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے. پاکستان کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک کے پاس ہیں. ان خوبصورتیوں کی بات کیوں نہیں ہوتی جو پاکستان کے پاس ہیں؟ یہ اتنی ساری مثبت چیزیں اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا چہرہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا منفی کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف قاسم ہے. آپ نے اس چینل کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. دیکھیں، اللہ پاک نے جہاں کہیں پہ بھی قرآن میں جب کبھی بھی جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنت کا ذکر بھی کیا ہے. ہم نے کبھی نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں واضح ہے کہ جنت کتنی خوبصورت اور دلکش جگہ ہوگی اور جہنم کتنی خوفناک ہوگی. ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہے، اسے ہم امیج کہتے ہیں. امیج ہر چیز کا ہوتا ہے. امیج انسانوں کا بھی ہوتا ہے، امیج چیزوں کا بھی ہوتا ہے، امیج شہروں کا بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ملکوں کا بھی امیج ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے امیج کی بات کریں تو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے غنڈے اور بدماش جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک امیج ہوتا ہے. لوگ ان سے ڈرتے ہیں، امیج کی وجہ سے ڈرتے ہیں. گریبان کھولا ہوا ہوتا ہے اور وہ آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، امیج بنایا ہوا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرا سکیں. اسی طریقے سے چیزوں کا بھی امیج ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک امیج ہوتا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ موبائل فونز کی بات کریں تو دنیا میں بہت سارے موبائل فونز کی کمپنی ہیں، لیکن نمبر 1 موبائل فون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سا ہے، کون سی کمپنی ہے، تو لامحالہ آپ کے ذہن میں زیادہ تر کے ذہن میں آئی فون یا ایپل کا تصور ابھرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جو امیج مارکیٹنگ ہے وہ ایسی کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں امیج آتا ہے. اسی طریقے سے شہروں کا امیج ہوتا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 3 بہترین شہروں کے نام لیجئے تو شاید آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے دبئی ہے، کچھ لوگ کہیں گے پیرس ہے، کچھ لوگ کہیں گے نیو یارک ہے، کچھ لوگ کچھ اور کچھ لوگ کچھ اور. کراچی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، لاہور بھی نہیں آتا، اور گجرانوالہ تو بالکل بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہم نے کبھی امیج بلڈنگ ویسے کی ہی نہیں اپنے شہروں کی جیسے دبئی نے کی ہے یا نیو یارک نے کی ہے. اسی طریقے سے ملکوں کے بھی امیج ہوتے ہیں. دیکھیے، ملکوں میں اگر آپ سے کہوں کہ دنیا کے 3 بہترین ملکوں کے نام بتائیے یا 3 خوبصورت ترین ملکوں کے نام بتائیے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوئٹزرلینڈ کا پہلا خیال آتا ہے، پھر آسٹریا ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، بہت سارے ملک ہیں. ایک دم پاکستان کا امیج، ایک دم پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ واضح طور پہ سامنے نہیں آتا. یہ جن ملکوں کا ابھی میں نے ذکر کیا ان میں سے اکثر ممالک میں چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، چھینا جھپٹی بھی ہے، غربت بھی ہے. لیکن آپ نے سنا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے اپنا امیج ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بالکل امن ہے، سکون ہے، سکھ ہے، چین ہے، اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے والی بات ہے. حالانکہ وہاں پر غربت بھی ہے، وہاں پر بے روزگاری بھی ہے، وہاں پر مہنگائی بھی ہے، لیکن ان کا میڈیا اس کو بیلنس آؤٹ کر دیتا ہے. دیکھیے، انگلینڈ بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے، اس کی اکانومی بھی بڑی اچھی ہے، لیکن پرابلمز تو وہاں پر بھی ہیں. دنیا کے سارے چور و چکے بھاگ کے جا کے پناہ ادھر ہی لیتے ہیں. ہمارے ملکوں سے بھی بہت سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں سے، انڈیا سے بہت سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں جو انگلینڈ میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اور انگلینڈ ان کو پناہ دے بھی دیتا ہے. سب کچھ اچھا نہیں ہے انگلینڈ میں، چوری بھی ہوتی ہے، ڈکیتی بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر قتل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے گناہوں کا اور جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. لیکن جب بھی ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک جنت کا سا سما آتا ہے، ایک بہت اچھا کنٹری آتا ہے جہاں پر سکھ ہے، چین ہے اور سرور ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر ان کی جو امیج بلڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہے. لوگ اپنی امیج مارکیٹنگ پر یا امیج بلڈنگ پر بڑا کام کرتے ہیں. وہ اگر پرسنالٹی کی بات کریں تو بھی امیج بلڈنگ پہ کام ہوتا ہے. وہ اگر آپ پروڈکٹس کی بات کریں تو بھی امیج بلڈنگ پر کام ہوتا ہے. پروڈکٹس سے مجھے یاد آیا، آپ میں سے جو لوگ کچھ پرانے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ چائنا کے ٹی وی آیا کرتے تھے.
تائیوان کے ٹی وی آیا کرتے تھے اور ایک جاپانی ٹی وی آیا کرتا تھا. لوگ جاپانی ٹی وی یہ سن کر اٹھا لیتے اوکے یہ جاپانی ہے ہم اسے لے لیتے ہیں. حالانکہ وہ مہنگا ہوتا تھا لیکن لوگ جاپانی ٹی وی کو پریفر کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جاپانی ہے تو اچھا تو ہوگا ہی نا. اسی طریقے سے اگر آپ جرمنی کی اگزامپل لے لیں, جرمن کار پوری دنیا میں مشہور ہے. جرمنی اپنی کاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. وہ چاہے واکس ویگن ہو, مرسیڈیز ہو, دوسری کاریں ہوں, اگر جرمن گاڑی ہے تو بہترین تو ہوگی. امیج بنایا ہوا ہے, امیج بلڈنگ کی بھی ہے. ہم نے پاکستان کا امیج کیسا سنا ہے؟ بم دھماکے ہو رہے ہیں, چوری ہوتی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, غربت ہے, بے روزگاری ہے, بجلی بہت مہنگی ہے, 50,000 قسم کی دوسری برائیاں ہیں. یہ امیج جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں پر نیگیٹو امپیکٹ تو پڑنا ہی ہے. کون اپنا پیسہ ایسے ملک میں لگانا چاہے گا جہاں پر وہ تمام چیزیں ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا. حالانکہ ہم چاہیں تو پاکستان کا مثبت چہرہ, اچھا چہرہ, روشن چہرہ دکھا سکتے ہیں. پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک کے پاس ہیں. اگر ہم خوبصورتی میں سوئٹزرلینڈ کا ذکر کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس تو خوبصورتی کے بھنڈار پڑے ہیں. ان خوبصورتیوں کی بات کیوں نہیں ہوتی جو پاکستان کے پاس ہے؟ دیکھیے دنیا کے جو بڑے پہاڑی سلسلے ہیں ان میں ہمالیہ ہے, ان میں ہندوکش ہے, اس میں کراکرم ہے, اس میں دوسرے ہیں, پاکستان میں ہیں. تو جتنی بھی ماؤنٹینئرز کی جو ٹورزم ہے وہ تو پاکستان میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پاکستان میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہے. پاکستان میں مین میڈ انسانوں کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل, جسے ہم چھانگا مانگا جنگل کہتے ہیں, پاکستان میں ہے. پنک سالٹ نکلتا ہی, جو ہمالین نمک ہے, نکلتا ہی پاکستان سے ہے. کھیوڑا کی کان پاکستان میں ہے, دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے, پاکستان میں ہے. دنیا کے سب سے ڈیپ سی پورٹ پاکستان میں ہے. پاکستان کو اللہ نے وہ تمام موسم دیے ہیں جو دوسرے ممالک کے پاس ہیں. پھر پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت خوش لباس, خوش خوراک اور خوش مزاج لوگ پاکستانی ہیں. انسٹیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن کی ایک تحقیق کے مطابق جو اس نے دنیا کے 125 ممالک میں کی, پاکستانی دنیا کی 4تھی ذہین ترین قوم ہے. پاکستان دنیا کی 26ویں بڑی اکانومی ہے. یہ اتنی ساری مثبت چیزیں اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا چہرہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا منفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے منفی ہم ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے. پوری دنیا سے لوگ پیرامڈز کو دیکھنے کے لیے, اہرام مصر کو دیکھنے کے لیے مصر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں انڈس ویلی سویلائزیشن جو دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن ہے کی بنیاد ہے. گندھارا ہے, ٹیکسلا ہے, ہڑپا ہے. تو دنیا کے وہ تمام لوگ جو ادھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان آ کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارا نیگیٹو امیج ہمیں روک دیتا ہے. دنیا کی سیاحت, دنیا جو سوئٹزرلینڈ جاتی ہے اور کینیڈا جاتی ہے اور ادھر ادھر جاتی ہے, وہ پاکستان آ سکتے ہیں. آتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا نیگیٹو امیج انہیں روک دیتا ہے. میں نے کئی فورمز پہ سنا کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 22 کروڑ ہو گئی ہے. ہماری آبادی بہت ہو گئی ہے, بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر. اسی بوجھ کو, اسی ویکنس کو کیا ہم اپنی اسٹرینتھ نہیں بنا سکتے؟ انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے, اس کے اوپر تو بوجھ نہیں ہے. چائنا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ, 1.5 ارب کے قریب ہے, اس کے اوپر تو بوجھ نہیں ہے. اور اتنی آبادی رکھنے کے باوجود وہ امریکہ کو ٹکر دے کر کھڑا ہوا ہے. انڈیا اتنی غربت کے باوجود $80 بلین صرف آئی ٹی انڈسٹری سے کما لیتا ہے. ہم اپنی نوجوان آبادی کو, ہماری سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آبادی 22 کروڑ ہے لیکن نوجوان ہے. ہم اگر اپنی نوجوان آبادی کو تعلیم دے دیتے ہیں, ہنر دے دیتے ہیں, اسکل دے دیتے ہیں, تو وہی جو ہماری ویکنس ہے ہماری اسٹرینتھ بن جائے گی. روکتی کیا چیز ہے؟ پاکستان کا نیگیٹو امیج. اب الحمدللہ ہماری حکومت جو ہے وہ امیج بلڈنگ پر کام کر رہی ہے. ہمارے پاس موبائل فونز بن رہے ہیں, فیکٹریز آئی ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے, ہم طیارے بنا رہے ہیں, ہم ڈیمز بنا رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, انٹرنیشنل معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک کے. امیج بلڈنگ پہ کام ہو رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم انڈیویجول بیسس پر اپنے ملک کا امیج
کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں مجھے ذرا کمنٹس میں ضرور بتائیے، تاکہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے امیج کو مزید بہتر کر سکیں۔ اللہ پاک نے ہمیں وطن دیا اور اس وطن نے ہمیں وہ آزادی دی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس ارض پاک نے ہمیں پہچان دی۔ ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، لیکن آج کا سوال یہ کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ میں نے اور آپ نے اس ملک کو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بہت کچھ دیا۔ ایدھی صاحب، مولانا عبدالستار ایدھی، انہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا۔ عمران خان، پاکستان کو سب کچھ دیا۔ بحیثیت انڈیویجول میں نے اور آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ اور کچھ نہیں۔ کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا میں روشناس کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں اور آپ اگر مل کر کوشش کریں تو یقیناً ممکن ہے۔ ممکن اس وجہ سے ہے کہ پاکستانی ویسے بھی دنیا کی چوتھے نمبر پر ذہین ترین قوم پاکستانی ہے، تو ہم اپنے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ پاکستان کی پازیٹیو امیج بلڈنگ وقت طلب کام ہوگا، لیکن یقیناً ناممکن نہیں ہے۔ 2-4 سال میں نہ صحیح 5-10 سال میں جب انڈیا $100 بلین اپنے آئی ٹی انڈسٹری سے، آئی ٹی ایکسپورٹ سے کما سکتا ہے، جب سعودی عرب اپنے تیل بیچ کر $100 ارب سے زیادہ کما سکتا ہے، جب سوئٹزرلینڈ $80 بلین اپنی سیاحت سے کما سکتا ہے، تو ہمارے پاس تیل نہ صحیح لیکن ذہین ترین قوم ہے، آئی ٹی انڈسٹری سے کما سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تیل نہ صحیح لیکن سیاحت کے جو خزانے پاکستان میں ہیں، پاکستان ان دونوں ریونیوز کو ملا کر $100 ارب تو بالکل کما سکتا ہے۔ ضرورت صرف پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے کی ہے، دنیا خود کھینچی چلی آئے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو پھلتا پھولتا رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔